بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو السلام علیکم. ویلکم ٹو آور ARI آفیشیل چینل. امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ طالب علموں کے لیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی قسم کا پیپر دینا چاہتے ہیں. NTS کا پیپر ہو، پبلک سروس کمیشن PPSC کا پیپر ہو، کوئی بھی پیپر ہو جس میں MCQs ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا بہترین ہوگا یہ لیکچر. انہوں نے اس کو غور سے دیکھنا ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے. اور سب بھائیوں سے، دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی اگلی بہترین ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں. اب MCQs جو ہوتے ہیں، ملٹیپل چوائس کویسچن ان کو کہتے ہیں، اس میں نمبر لینا بالکل آسان ہوتا ہے. اب کچھ لوگ بڑی تیاری کرتے ہیں لیکن نمبر ان کے صحیح نہیں آتے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں تیاری تھوڑی کرتے ہیں لیکن نمبر ان کے زبردست آ جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دو بندوں نے گاڑی لی ہو، ایک ہی ماڈل کی، فرض کیا موٹر سائیکل لیا کسی نے CD70. اب وہ ایک ہی یعنی کہ روڈ پر آ رہے ہوں، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو ایک بندہ جلدی کیوں پہنچ جاتا ہے، دوسرا تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ایک پہلے نمبر پر آ جاتا ہے. اس کی وجہ گاڑی کی خرابی نہیں ہے، اس کی وجہ ہے ڈرائیور کی خرابی، کہ ڈرائیور کو ٹیکٹ نہیں آتا تھا، کوئی طریقہ نہیں آتا صحیح طریقے سے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا. تو یہ بھی ویسے ہی ہیں. آپ تھوڑی سی محنت سے 100 میں سے 90 سے اوپر نمبر لے سکتے ہیں. باقی محنت تو ہر کوئی کرتا ہے، تیاری کی، کتابیں پڑھیں، مواد لیا، نیٹ سے لیا، کتابوں سے لیا. لیکن میں آپ کو آج ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ تیاری کم کریں گے، نمبر زبردست آئیں گے. چلیں اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا بھئی کیسے اس کو حل کرنا ہے پیپر کو، اس طرف ہم تھوڑا سا جاتے ہیں. آپ نے توجہ سے سننا ہے، ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میں نے کافی بندوں کو ایسے تیاری کروائی ہے، صرف یہ پیپر کا طریقہ سمجھایا ہے، باقی تیاری انہوں نے خود کی جیسے بھی کیا. پیپر کا طریقہ بھائی ایسے کرنا ہے آپ نے. یقین جانیے کافی سارے بندے جو پاس ہی نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے 70 سے اوپر نمبر لے کر نا اب کچھ نوکریاں بھی کر رہے ہیں، جابز بھی کر رہے ہیں، ٹیچرز ہیں کچھ، جس طرح NTS کا پیپر ہوتا تھا اس میں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل کام کی طرف. ہاؤ ٹو سالو این MCQ پیپر. MCQ کے پیپر کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جو NTS کا ہوتا ہے یا کوئی دوسرا پیپر ہوتا ہے، اس میں تو اتنی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی. جو PPSC کے پیپر ہوتے ہیں ان میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے 0.25، یعنی 4 آپ نے آپشن غلط کر دیے ہیں تو آپ کا 1 نمبر کٹ جائے گا. لیکن NTS میں نہیں ہوتی، ہدایت لکھی ہوتی ہیں. جب بھی پیپر کرنے جائیں سب سے پہلے آپ ہدایت پڑھ لیں. اب جو آپ پیپر سٹارٹ کرنا ہے آپ نے، اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نام میں بڑی برکت ہوتی ہے. اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پیپر لیں اپنا. اب آپ نے ہدایت پڑھ لی ہیں، اس کے بعد اگلا کام جو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، یہ ہر کوئی کرتا ہے عام طور پر. اس وقت جب بنی ہوتی ہے نا، وہ پتہ ہوتا ہے پیپر دینے والے کو، پھر اللہ بڑا یاد ہوتا ہے اس وقت. اب فرض کیا کویشچن ہے، قائد اعظم واز بورن آن، آگے 4 آپشنز ہیں، 1877، 1876، 1777، نان آف دیز. اب ہوتا کیا ہے عام طور پر جو طالب علم ہوتے ہیں، ایک تو آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے، سارے آپشنز کو پڑھنا ہے، سب کو پڑھنا لازمی ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ان سب کا جواب جو ہوتا ہے نا ایک میں ہوتا ہے، تو سب کو تسلی سے پڑھیں. پڑھنے کے بعد اگر آپ کو وہ سوال آتا ہے، اس کا جواب آتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو آگے جائیں. ٹائم ضائع نہیں کرنا، سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے. اگر آپ ٹائم ضائع کرنے لگ جائیں گے پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ ادھر سے آپشن بعض کا تو یہ ہوتا ہے نا اسی کے اوپر ٹک لگانا ہوتا ہے، بعض کا یہ ہوتے ہیں یہ کرنے کھانے، اس میں پھر کافی ٹائم لگتا ہے. اس کا طریقہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو صحیح جواب لگتا ہے، فرض کیا اگر اس طرح کے کھانے پر کرنے ہیں، فرض کیا آپ کو لگتا ہے کہ A صحیح ہے، تو آپ ادھر A والے کھانے میں آئیں، A والے کھانے میں آ کر نا تھوڑا سا بس نشان لگا لیں. ابھی اس کو فل نہیں کرنا پورا، آگے چلیں. اب دوسرا آپشن آپ نے پڑھا، یہ تو میں نے 2 ایسے سیمپل دیے نا. اب فرض کیا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ پہلا یا دوسرا آپشن ہی میتھ کا جس طرح کے سوال آ جاتا ہے جس کو سالو کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے اکثر طالب علم کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اسی کو کرنا شروع کر دیتے ہیں.
علیحدہ رف پر کرنا شروع کر دیں، جی بھی کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا، نہیں نہیں بالکل بھی. آپ نے اگر ایسا سوال آ جائے جس میں آپ کو حل کرنے کی ضرورت ہو، کچھ ٹائم لگنے کی ضرورت ہو، سوچنے کی ضرورت ہو، اس کو آپ نے کبھی بھی اس وقت نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دیں، سکپ کر دیں، آگے چلیں. اگر آپ نے ویسے ٹائم ضائع کرنا شروع کر دیا تو اسی سوال پر کافی ٹائم بھی ضائع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ سوال آپ کو نہ آئے تو ٹائم بھی ضائع ہو گیا اور بندے کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، بھئی یہ سوال نہیں آیا مجھے. تو میرا سب سے جو اہم پوائنٹ وہ یہی ہے کہ آپ ترتیب سے چلیں، ایسے ترتیب سے جو سوال آپ کو آتے جاتے ہیں ان کو کرتے جائیں، جو نہیں آتے ان کو سکپ کریں. فی الحال سکپ کرنے کے بعد نا آگے چلیں. بس پورے 100 ہیں، 200 ہیں، 50 ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سب تک پہنچیں. جو آپ کو آتے تھے ان کو سب سے پہلے نشان لگا لیں. اب آپ کے جو آتے تھے وہ تو ہو گئے کھرے نمبر، اب ان میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر تھے ایسے خانے یہ فل کرنے تھے تو ان میں نشان تو آپ نے لگایا ہوا ہوگا. نشان لگانے کے بعد نا اب بیٹھ کے نا تسلی کے ساتھ ان کو فل کر لیں. اب ان کو فل کرنے کا طریقہ بڑا اہم ہوتا ہے. اکثر جو ہے نا اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں. اب فرض کیا اس کو فل کرنا ہے، اس خانے کو فل کرنا ہے ہم نے، تو کیا کرتے ہیں کچھ اندر سے شروع کرتے ہیں. سب سے غلط طریقہ ہے اندر سے فل کرنا. ہمیشہ ان خانوں کو، ان ڈبوں کو باہر کی طرف سے فل کریں. جو بارڈر ہے نا بارڈر، اس کو موٹا کر لیں، پھر اندر کی طرف جائیں. آپ کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی. جب اندر آپ بھی کریں پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا. اس طریقے سے کرنا ہے فل. یہ فل کرنے کے طریقہ دوبارہ دیکھ لیں. آپ نے کبھی بھی اس کو اندر سے فل نہیں کرنا، کناروں سے پہلے کنارے کو لیں، کناروں کے اندر سے آپ نے اس کو موٹا کر لیں ذرا. جیسے یہ اندر سے موٹا ہو گیا آپ کا ایک بارڈر بن گیا بڑا. اب اس کو جلدی کر لیں، 1 سیکنڈ کے اندر یہ کام ہو جائے گا. تو یہ ہو گیا ڈبے فل کرنے کا طریقہ. یہی عمل آپ اختیار کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں بہت فائدہ ہوگا آپ کا. ایک تو آسانی بھی ہوگی اور کھانا جو خراب بھی نہیں ہوگا، باہر سے بھی نہیں نکلیں گے وہ چیزیں، یعنی سیاہی وغیرہ. اب ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم باتیں کر رہے تھے. اب اہم چیز وہی ہے کہ آپ ترتیب سے پڑھتے جائیں، جو آتا جاتا ہے اس کو کرتے جائیں، جو نہیں آتا اس کو سکپ کریں. بعد میں پھر ان پر جو ریاضی کے سوال ہوتے ہیں جس طرح یا حل کرنے والے ہیں ان کو بعد میں ٹائم دیں، لیکن چھوڑنا کوئی نہیں ہے. اگر NTS کا ہے یا کوئی اور پیپر ہے جس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، آپ نے کوئی چھوڑنا نہیں ہے. کسی نہ کسی کو نشان لازمی لگا کے ہیں. بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نشان زدہ میں سے نا نمبر کافی سارے بندے کے آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. گھبرانا نہیں ہوتا بالکل بھی. جب بھی پیپر ہے، کسی قسم کا پیپر ہو، چاہے لکھنے کا ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اس کو جو چیز کرنی ہے اس کو صحیح طریقے سے کریں. طریقہ کار وہی اپنائیں، شروع سے پڑھتے جائیں، جو آتا جاتا ہے اس کو ٹک کرتے جائیں. پہلے ٹک کرنے کے بعد جب سارے آپ پڑھ لیں گے ایک دفعہ، جو آپ کو آتے تھے خود وہ آپ نے نشان لگا دیے کہ کوئی اے والا تھا اے میں نشان لگا دیا، کوئی سی والا تھا سی میں نشان لگا دیا چھوٹا سا. پھر وہ دوسرا جو ہوتا ہے کویسچن پیپر، اس کو بند کریں، اس کو فل کر لیں. پہلے جتنے بھی آپ کو آتے تھے فل کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا، اس طریقے سے فل کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ چلیں دوبارہ اس کویسچن پیپر کی طرف، اس کو پڑھیں. جو آپ کو نہیں آتے تھے اب ان کو دیکھیں، آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی نہ کوئی اس میں سے لگا دیں گے. انشاءاللہ اس طریقے سے آپ پیپر کریں، پھر دیکھنا آپ کے نمبر کتنے اچھے آتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.